اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، میں تو عوام ہوں، آپ اگر اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا ٹاپک ہم لے رہے ہیں عوام کی یکجہتی۔ ہم کیا کسی بات پہ اکٹھے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے نا۔ دیکھیے، جب تک عوام کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے تب تک چیزوں کا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، بلکہ مشکل تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ممکن نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، ایک ملک ہے جیسے سوئٹزرلینڈ ٹائپ کا ملک ہے، وہاں پہ اگر وہ ایک سڑک کا نام بھی بدلنا چاہیں تو وہاں پہ ریفرینڈم ہو جاتا ہے اس ایریے کا کہ جی ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، رکھ دیں یا نہ رکھیں یا اور اس طرح کا کوئی چھوٹا چھوٹا کام بھی کرنا چاہیں تو فوری طور پہ پبلک اوپینین حاصل کرنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں ہوتا، ریفرینڈم ہو جاتا ہے کہ جی یہ پرابلم ہے، لمیٹڈ ایریا ہے، جو جس ایریے کو اس نے افیکٹ کرنا ہے اس کا ایک ریفرینڈم ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے حق میں رائے دے دیتے ہیں تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر نہیں دیتے تو نہیں ہوگا، اس کی رسپیکٹ کی جائے گی۔ یا ہمارے آپ کے دیکھتے دیکھتے چند سال پہلے جو بریکسٹ ہوا تھا، جس میں یو کے نے جو برٹن نے اپنے آپ کو EU سے نکال لیا تھا، تو اس کو عرف عام میں بریکسٹ کہا گیا، تو اس کے لیے بھی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا، چونکہ بڑا کنٹینشیس ایشو تھا اور بہت لوگ تھے جو اس کے حق میں تھے کہ برٹن کو نکل جانا چاہیے EU سے، بہت لوگ اس کے خلاف تھے کہ نہیں نکلنا چاہیے، تو لہذا سچویشن چونکہ کوئی کلیئر نہیں تھی، انہوں نے ایک نیشن وائڈ ریفرینڈم کروا لیا، تو ود اے ویری تھن مارجن بریکسٹ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور چونکہ ڈیوڈ کیمرون ایز اے پرائم منسٹر بذات خود بریکسٹ کے حق میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ برٹن اسٹے کرے EU میں، اور انہوں نے کیمپین بھی کیا بینگ پرائم منسٹر اس کے حق میں، لیکن وہ ہار گئے، ان کی کیمپین ہار گئی نا، یوں کہہ لیجئے، تو ان کی پرائم منسٹرشپ پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہرحال ٹیکنگ اٹ ایز اے میٹر آف مورل رسپانسبلٹی انہوں نے پرائم منسٹرشپ چھوڑ دی، ریزائن کر دیا انہوں نے، ان کی جگہ پہ کوئی اور صاحب آ گئے، اور جو بھی پھر چل رہا ہے دی ریسٹ از واٹ ایور از گوئنگ آن ایکچولی ہمارے ہاں۔ اور یہ میں جو اصل بات جہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پبلک کی جو متفقہ رائے ہے اس کا ایک بڑا وزن ہوتا ہے، اور وہ ہر ملک میں ہو سکتا ہے، سوائے ان چند ملکوں کے جہاں پہ کہ شدید ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پہ کہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو ہوتی تو ہے لیکن دی نہیں جاتی، سوائے ان چند ملکوں کے باقی ہر جگہ پہ برے سے برے ملک میں بھی عوام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ایک بات کے اوپر تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام اکٹھے ہوں گے تو ہلڑ بازی کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، تشدد کریں گے، سب کچھ کریں گے، وہ سب اس کے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں۔ پازیٹیولی اگر عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی ایک بات کے لیے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ایک باقاعدہ ایک موومنٹ کریٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ پہ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، اور یکجہتی کی شکلیں کئی ہیں نا، جیسے جب یونینز تھیں، لیبر یونینز تھیں، یا جہاں اب بھی ہیں، وہاں جب لیبر یونین سٹرائک کی کال دیتی ہے تو پھر سب لوگ سٹرائک میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کی سٹرائک کی اناؤنسمنٹ کا ہی بڑا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر یا اس ادارے کے اوپر یا اس انڈسٹری کے اوپر کہ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو نیگوسیشن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اکٹھے تو نہیں ہوتے، اور ہم اس لیے اکٹھے نہیں ہونا چاہتے، ہم اکٹھے ہونا نہیں چاہتے۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہم پارٹی لائنز پہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہیں، ہم کچھ اور کئی طرح کی ہماری معاشرتی اور معاشی اور مذہبی لائنز ہیں جن پہ ہم پولرائزڈ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہونا چاہتے، تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں، اور ان کو لے کے تو ہم نارملی پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جب ہمارا بس نہیں چلتا تو پھر ہم میں سے کچھ شرپسند عناصر وہ پھر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، 2 گاڑیاں جلا دیں گے، 10 چیزیں توڑ دیں گے، 10-12 اٹھا کے گھروں کو لے جائیں گے لوٹ مار میں، اور یہ پرانا قصہ ہے، یعنی بڑے زمانے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ یہی معاملہ چل رہا ہے. مجھے اب بھی یاد ہے، یعنی حال ہمارا یہ ہے کہ میں کالج میں تھا اور لاہور میں ایک بہت بڑے کالج میں تھا، اور کوئی امریکہ کے خلاف اچانک کوئی مظاہرہ ہو گیا. مجھے لگتا ہے شاید وہ واقعہ تھا جس پہ کچھ لوگوں نے حرم شریف پہ قبضہ کر لیا تھا کچھ دیر کے لیے غالباً. مجھے بہت اچھی میموری یاد نہیں ہے. بہرحال تو ایک دم سے جناب اناؤنس ہو گیا، کالج میں ہنگامہ ہو گیا، کلاسز بند ہو گئیں، جلوس نکلے گا. وہ جو لیڈر اس وقت تو یونینز چونکہ ہوا کرتی تھیں، جو بھی لیڈر تھے کالج کے یونین کے، انہوں نے جناب اعلان کر دیا کہ جی بس ابھی جلوس نکلے گا. ہم بھی سب شامل ہو گئے جناب، وہاں سے نکلے، مال روڈ پہ آ گئے اور اس کے بعد ہم چل پڑے. جو پہلا اٹیک تھا، اب یہ چونکہ وہ دور تھا جس میں ابھی شراب کی دکانیں ہوتی تھیں اور اوپنلی ہوتی تھیں، اور مال روڈ پہ ایک بڑی پرانی دکان ہوا کرتی تھی ایک صاحب کی جو غالباً پارسی تھے، ان کی ایک شاپ ہوا کرتی تھی. تو سب سے پہلا اٹیک اس پہ تھا. اس کے شیشے توڑے یار دوستوں نے، وہاں سے بوتلیں بغلوں میں دبائیں اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر ہو لیے. یہ جلوس کا ایک حصہ تو یہ ہو گیا. باقی جو تھے کوئی اور نعرے لگا لیے، کچھ کر لیے، ہنگامہ کر لیا، تھوڑی بہت اور توڑ پھوڑ کر لی، اور اس کے بعد وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. بس دس واز دی انٹائر ڈیمونسٹریشن تو آج کل بھی اسی طرح سے ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس پہ یعنی مختلف آراء ہوتی ہیں. جو اکٹھے کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 1,00,000 آدمی اکٹھا کر لیا. جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شاید 2,000 لوگ تھے وہاں پہ. یعنی اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کلیم میں اور ریالٹی میں، بے شمار بڑا فرق ہوتا ہے. یا تو یہ ہو نا، وہ کہتے ہیں ہم نے لاکھ اکٹھے کیے، اور دیکھنے والے کہیں کہ نہیں 70-80 ہزار تھے، تو پھر تو کچھ بات سمجھ آتی ہے. لیکن وہ اتنا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے بیچ میں. اینی وے، بیک ٹو عوام کی یکجہتی. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی لرن. ہمیں اب سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں، اور کوئی غلط کاز نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی غلط طریقہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں عوام کو ایسی ہیں جو پریشان کرتی ہیں، یا وہ چیزیں جو عوام چاہتے ہیں کہ ہوں، ان کے لیے عوام کو اکٹھے آواز اٹھانی چاہیے. اور ان کو پھر پارٹی لائن اور فلانی لائن اور نیلی لائن اور پیلی لائن اور کالی لائن یہ سب چھوڑ دینی چاہیے. ان کو پھر اکٹھے ایز پیپل، ایز دی انہیبیٹنٹس آف دس کنٹری، ایز عوام آف دس کنٹری، ان کو پھر اکٹھے ہونا چاہیے اور نہایت پرامن طریقے سے ان کو اپنا احتجاج یا اپنا مطالبہ ریکارڈ کروانا چاہیے. اور آئی کین ایشور یو کہ اگر ہم کسی طرح سے کبھی اکٹھے ہو گئے تو ہم اپنی بہت سی باتیں منوا لیں گے، اور انتہائی پرامن طریقے سے منوا لیں گے. اور بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کو اس کام پہ ڈپیوٹ کر دینا چاہیے کہ وہ اس پہ نظر رکھیں کہ کوئی شرپسند آدمی بلا وجہ ایسی کوئی حرکت نہ کر دے، اسے موقع نہ مل جائے کہ جس سے پورا سلسلہ دھرم برہم ہو جائے، بلکہ ہر چیز اسی طرح سے پیسفلی چلتی رہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.